4 سال کے بعد 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد رشتہ ٹوٹ رہا ہے, 5 بچے کی ماں بھاگ رہی ہے, 6 بچے کا باپ بھاگ رہا ہے. میرے دوستوں غور کیا کبھی آپ نے انتصاب پر اگر غور کر لیتے, اگر ان کے نسبت پر آپ غور کر لیتے, اگر ان کی ایجاب و قبول پر غور کر لیتے, تو یہ دن دیکھنے کو نہیں آتا میرے دوستو. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ نے آپ کو اچھائی کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ کیوں نہیں دیکھ لیجئے گا لڑکا کس حیثیت کا ہے, لڑکی کس وقار کا ہے, کس خاندان کا ہے. اسلام منع تھوڑی کیا ہے, اسلام نے تو کفایت کا مسئلہ رکھا ہے. کفو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اہل جائیداد ہیں تو اہل جائیداد ہی میں رشتہ کیجئے. اسلام تو کہا ہے کہ اچھا حسب نسب دیکھ کر کیجئے. اسلام تو کہا ہے کہ اچھی صورت دیکھ کر کے کیجئے. اسلام تو کہا ہے کہ مال دیکھ کر کیجئے. اسلام تو کہا ہے کہ آپ ان کے خاندان کو دیکھ کر کیجئے. لیکن اسلام یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنی لالچ میں اور اپنے وقتی فائدے میں, مفاد میں کچھ سے کچھ کر لیجئے. یہ اسلام نہیں کہا. بڑا افسوس ہوتا ہے, میں ارریا کے بالکل مین جگہ پہ ہوں اور یہ سب اپنے لوگ ہیں, نہیں بولنا چاہیے, میں بول رہا ہوں آپ کے بیچ میں. ہفتے میں کم سے کم 2 جوڑی ایسی آتی ہے کہ مفتی صاحب, مولانا صاحب مجھے نکاح کرنا ہے. میرا خون چڑھ جاتا ہے, میں ایک جذباتی آدمی ہوں, غصہ سے لال پیلا ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کیا تمہارے گاؤں میں لوگ مر گئے ہیں؟ کیا تمہارے گاؤں میں حافظ عالم علماء نہیں ہے؟ تمہارے گاؤں میں منبر مکھیا نہیں ہے کہ تم یتیم خانہ میں آ کر نکاح پڑھو گے؟ کیا تمہارے گاؤں میں سارے لوگ مر گئے؟ مجھے سمجھنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے کہ یا تو یہ بھگوڑا بھگوڑی جوڑی ہے یا یہ دھوکہ دہی والی شادی ہو رہی ہے, اور میں قطعاً ایسی شادی کی اجازت نہیں دیتا ہوں اور ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ ایسی شادیاں نہیں ہوں گی. میرے دوستو, یہ ہو رہا ہے آپ کے سماج. بچہ آپریٹر ہے, بمبے میں رہتا ہے, دبئی میں رہتا ہے, اس کا کورٹ میرج ہو جاتا ہے. یہاں بچہ اور بچی کا ماں باپ پریشان کہ فلاں کو فلاں لے کے بھاگ گیا, فلاں کو فلاں لے کے بھاگ گئی. اس طرح کی پنچایتی ہوتی ہے اور گاؤں کے ذمہ دار لوگ پریشان رہتے ہیں. لیکن کیا میں صرف دل سے پوچھنا چاہوں گا اس گھر کے ماں باپ سے, کیا آپ کو پتا نہیں آپ کی بچی رات کے 12 بجے کس سے بات کرتی ہے؟ آپ کے موبائل میں کتنا ڈاٹا خرچہ ہوتا ہے؟ آپ کے موبائل کا لنک کہاں کہاں ہے؟ آپ کے بچی کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں کتنے گروپس ہیں؟ کیا ان چیزوں کی خبر نہیں؟ اگر خبر نہیں تو پھر ان کے ہاتھ میں یہ موبائل کیوں؟ آپ تو خود جہنم کھود رہے ہیں اس کے لیے. اگر آپ کو سوشل میڈیا نہیں چلانے آتا ہے تو آپ کی جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل کیوں؟ اور پھر جب کوئی حالات ناگوار آ جاتے ہیں تو پھر آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی پگڑی کو بچانے کے لیے, اپنی ذلت سے, رسوائی سے بچنے کے لیے اس کے سامنے اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں. کیوں میرے دوستو؟ اس لیے میں کہا کہ جب تک حالات نہیں بدلیں گے آپ کے حالات نہیں سدھریں گے. ابھی تو میں نے یہی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہی نہ تھا ان کا, یہی مطلب ہے کہ جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو اللہ آپ کو نہیں بدلیں گے. تو کس کو ذمہ دار مانیں گے؟ مولانا صاحب کتنی سمجھائیں گے؟ مولانا صاحب بھی تو انسان ہے, کون سا فرشتہ ہے؟ مولانا صاحب سے غلطی نہیں ہوتی, یقیناً غلطی ہوتی ہے, غلطی کرتے ہیں, لیکن غلطی کر کے غلطی پر نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, اللہ سے توبہ کر لینا, رجوع اللہ ہو جانا, یہی تو انسانیت کی معراج ہے. غلطی کون نہیں کرتا ہے؟ غلطی ہم سے ہوتی ہے, ہماری اولاد سے ہوتی ہے, غلطی آپ سے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا تو دروازہ کھول رکھا ہے, لیکن جب آپ صدق دل سے اور سچائی کے ساتھ, عہد و پیمان کے ساتھ رب کائنات کے سامنے گڑگڑائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بھی بدلیں گے, آپ کے گھر بھی سدھریں گے, آپ بھی سدھریں گے, آپ کے بچے بچیاں بھی سدھریں گے, اور آپ کی رشتہ داری بھی سدھرے گی, اور ایک طرح سے سماج اور سوسائٹی مکمل طور پر سدھرے گی. اسلام ایسے ویسے گنجائش نہیں دیا ہے. اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر پڑوس میں آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے, چاہے ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, عیسائی ہو, مانوتا کے نام پر, انسانیت کے نام پر اگر انہیں ایک خروج بھی آتا ہے, انہیں ایک ضرورت بھی پڑتی ہے, تو آپ صحیح اسلامی آدمی اور صحیح سوسائٹی کا آدمی اسی وقت ہوں گے جب اس پڑوس کے عیادت کے لیے, اس پڑوس کی خبر گیری کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ سب سے بڑے انسان ہیں. مانوتا کہ آپ کو دیوی دیوتا کہا جائے گا. اسلام نہیں کہا کسی کو مسلمانوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ وہ رحمت ہے پورے جہان کے لیے ہے، دونوں جہان کے لیے رحمت ہے، اس میں جو بھی ہے سبھی کے لیے رحمت ہے۔ میرے دوستو آپ تخصیص کہاں کر دیجئے گا؟ تو میں وہی شادی کے اوپر تھا، شادی سے میری بات نکلی تو تھوڑا سا نشہ کے اوپر چلے گیا۔ دوستو نشہ آپ کو بتائیں، سن 2 ہجری سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابتدائی اسلام کے دور میں شراب پینا حرام تھا۔ جب شراب کی حرمت کا فتویٰ آیا، جب شراب کی حرمت کا حکم صادر ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکوں کو بہا دیا گیا۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اس زمانے کے لوگ ایسے شراب کیوں؟ نماز کی حالت میں شراب پی کر کے تلاوت کر رہے تھے، گڑبڑی ہو گئی۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز کے قریب جائیں تو شراب اور آپ پی کر کے نہیں جائیں۔ اس کی حرمت اسی دور میں آ گیا، خیر القرون کے دور۔ ابھی ہم کون سے دور میں ہے بھائی؟ ایک نے کہا مولانا صاحب شراب کی حرمت آئی تھی، انما الخمر والمیسر کا لفظ آیا ہے نا، کوریس کا تو نام نہیں آیا ہے، نٹرا بھیٹ کا تو نام نہیں آیا ہے، وہ انجیکشن جو گھوپتے ہیں اس کا تو نام نہیں آیا ہے، وہ سولیشن کا نام تو نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ کم عقل انسان، جب اس زمانے کی بات پر تم عامل ہو، عمل کر رہے ہو جس زمانے میں تمہارا وجود نہیں تھا، تم ابھی پوچھو نا مفتیان کرام سے کہ یہ کوریکس یا اس طرح کی منشیات، اس طرح کی بوتلیں شراب کے درجے میں ہے یا نہیں؟ پوچھو، اور پوچھو گے کیا؟ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شراب کے درجے میں ہے اور اس کے حرمت پر فتویٰ ہے، یہ حرام ہے حرام۔ تم کیا توجیہ کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو دوستو آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں کاروبار ہوتا ہے، بولنا چاہیے کھل کر کے، اور ابھی ہوا ہے، حالیہ دنوں میں ہوا ہے، ابھی 5 دن نہیں گزرا ہے، آپ کے گھر سے نکل رہا ہے اور ایسے لوگ ملوث ہو رہے ہیں جس کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے جلاون تک نہیں، ایسے لوگ پھنس رہے ہیں، کام کر رہے ہیں مگرمچھ پھنس رہے ہیں یہاں پر، ڈیرا پوٹھی یہ سب برباد تو آپ نہ ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں بہت ہی سفید پوش، بہت بڑے ہائی فائی کوالیفائی لوگ، اور برباد آپ ہو رہے ہیں۔ کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ کہ آپ نے اس کو شرم دیا، آپ نے اس کو جگہ دی، آپ نے اس کو کام کرنے کے لیے آزاد چھوڑا۔ اگر آپ اس کو برا سمجھتے، اگر آپ اس کو جگہ نہیں دیتے، اگر آپ اپنے گھر کی نگہبانی کرتے، اگر آپ اپنے اولاد کو روکتے، اگر اس سنگت میں جانے سے اپنے بچوں کو روکتے، تو یہ دن آپ پر مسلط نہیں آتا۔ میرے ہندوستانی قانون ہے، اسلام کا تو ہے، یہ ہندوستانی قانون ہے کہ چوری کرنے والے پر بھی وہی سزا جو چور کو بلا کر کے چوری کرائے۔ چور کرنے والا صرف سزا کے مستحق نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس تدبیر میں شامل ہیں کہ فلاں کے گھر میں کرنا ہے اور ہمیں خبر ہے کہ فلاں کے گھر میں ہو رہا ہے، تو ہم بھی برابر کے گناہ میں شریک ہیں اس کے۔ میرے دوست کب سمجھیے گا ان چیزوں؟ کیوں برائی کو سپورٹ کریں گے ہم؟ کیا فائدہ ہے اس سے ہم؟ میرے دوستو حالات بدلی، اپنے بچوں کو سمجھائیے، نوجوان بچے ہیں، ماریے پیٹیے نہیں، وہ آپ کے کوکھ سے جنم لیے ہیں، آپ نے یقیناً سردی گرمی برسات میں ہر طرح کی مصیبت سہ کر اس کو پالا پوسا ہے، آپ اس کو پیٹیے نہیں، اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، آپ اس کو اپنی عزت کا، اپنے خاندان کا، اپنے حسب نسب کا، اپنے سوسائٹی کا، اپنے محلے کا حوالہ دیجئے اور کہیے کہ بیٹا یہ غلط کام کر رہے ہو، آخر ہم کیسے جئیں گے؟ بیٹی یہ غلط کام کر رہے ہو، آخر ہم کیسے جئیں گے؟ انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ آپ چشکار کے کہیے، دھتکاریے مت کہ شرابی ہے پتہ نہیں کب آتا ہے۔ کوئی پوچھے گا نا کہ آپ کا بیٹا تو وہاں پکڑا گیا شراب، کیسا غیر ذمہ دار والد ہے آپ کے نطفے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کہتے گئے برنا فرمان ہے پتہ نہیں کب آتا نہیں آتا، ہم نہیں جانتے ہوئے بیٹا کو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ایسے دن نہیں آئے کہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں کہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا آپ نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں آپ کے، ان کا بیٹا ان پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر ایک طوفان آتا ہے، پورا علاقہ پانی سے بھر جاتا ہے، پہاڑ پر ان کی ناؤ جا کے ٹکتی ہے۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت سے کہا
जाते हैं अपने बेटे के बारे में कि आ जाओ इस कश्ती में सवार हो जाओ तुम बच जाओगे, लेकिन उसके किस्मत में हिदायत नहीं है, उसके किस्मत में ईमान नहीं है, वो ईमान नहीं लाता है, यूं ही घर का हो जाता है। मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह यहदी मन यशा मन अहब, अल्लाह जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। कोई जरूरी नहीं है कोई नबी का बेटा है तो उसको हिदायत मिल जाएगी, वो मौलवी का बेटा है तो वो कोरेक्स नहीं पिएगा, वो मुफ्ती का बेटा है तो वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा, वो मास्टर का बेटा है तो वो कोरेक्स ही पिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह जिसको हिदायत दे, अल्लाह जिससे चाहे, जहां से चाहे, जिस जगह चाहे उससे काम ले लेता है। हजरत उमर से काम नहीं लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल आए, क्या उससे काम नहीं लिया? बोलिए, काम लिया कि नहीं लिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहां हुई, किस घर में हुई? फिरौन और आसिया का किस्सा आपने नहीं पढ़ा, उनका वाकया नहीं देखा। हजरत खदीजा कब ईमान लाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका निकाह कब हुआ, इतनी मनकुहा, इतनी जो है उम्महातुल मोमिनात कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपको तारीख नहीं पता है। मेरे दोस्तों, पढ़िए तो, सीरत पढ़िए तो, वरना आप वही कहिएगा 32 पारे 40 पारे 37 पारे का हाफिज कुरान मेरा बेटा है। अगर आप सच्चाई के साथ पढ़िएगा और यकीन के साथ पढ़िएगा तो आप कहिएगा कि बेटा मेरा हो या फकीर मोहम्मद का हो, वो 30 पारे का ही हाफिज होता है, 31 पारे का नहीं होता है। लेकिन जब पढ़िएगा, उलमा की सोबत में बैठिएगा, दीनी जलसे में आइएगा, तभी आपको मालूम। जब नहीं पढ़िएगा तो क्या मालूम होगा कोई 31 पारे का है कि 37 पारे का है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग झंझोड़िए अपने आप, और जहां भी ये जलसा होता है करीब में वहां जाइए। व्हाट्सएप यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए। एक से एक मौलाना बैठे हुए हैं, एक से एक ईसाई पादरी जुब्बा दस्तार लगाकर ऐसे बैठे हुए हैं कि हम जैसे मौलवी भी फेल हैं। और आपको मालूम होगा उनके हुलिया से कि बहुत बड़े आलिम दीन है, लेकिन वो एक मिशनरी के तहत एक पाखंडी आदमी जिसको इल्म की जानकारी नहीं होती है, वो यूट्यूब पर ऐसी रिवायत पेश करेगा, ऐसी हदीस पेश करेगा, इस तरह की कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ को पेश करेगा। आपको तो पता नहीं है कि यहाँ पर जबर है कि ज़ेर, ये फाइल है कि मफऊल, ये ज़मीर है कि इस, आपको तो पता ही नहीं, और आप एक गुनाह में मुब्तला हो जाइएगा। इसलिए वो सोशल यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत रहिए, उलमाए किराम से राब्ता रखिए। स्पेन के अंदर यही हुआ था, वहां के आवाम का, वहां के आम लोगों का, वहां के बाशिंदों का उलमाए किराम से कनेक्टिंग खत्म हो गया था, राब्ता खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।